السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی. آپ دیکھ رہے ہیں ٹریو ٹی وی. میں اس وقت پاکستان اور پاکستان کا ایک بڑا صوبہ اور اس صوبے کے اندر ایک ضلع چترال کے مختلف خوبصورت وادیان جو کہ دل لبانے والے اور امن کی گہوارہ ایک علاقہ اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت ترین ویلیویبل ہیریٹیج کے ساتھ وہ اس خطہ میں موجود ہے. وہ کلاش ویلی بمبورت میں اس وقت موجود ہوں اور میں کلاش قبیلہ جو بمبورت میں صدیوں سے یہاں رہتے ہیں اپنے بود و باش، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کے ساتھ، اور ان لوگوں کا بہت ہی عرصے سے اپنی ثقافت کو، اپنی لباس، رسم و رواج کو تحفظ دے کر اب 21ویں صدی کے دور میں بھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اس میں کوئی ایتھینٹک لوگ نہیں ہوتے، کوئی تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے. وہ ان چیزوں کو، ان حساسیت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ علاقے کی کسٹم کو نہیں سمجھتے. ہر آدمی صافی بنا ہوتا ہے تو وہ مختلف افواہ اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں ایک علاقے کے بارے میں. تو میں ان لوگوں کو کنڈم کرتے ہوئے آج ایک انٹرویو کلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی حسینہ جو کہ کلاش تہذیب کے بارے میں وہ بتائے گا. میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ اپنے تہذیب کو کتنے عرصے سے کیری کر رہے. میں اپنے انٹرویو میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم حسینہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنی ثقافت، تہذیب، رسم و رواج کو صدیوں سے اس کو تحفظ دیے، اس کو اپنائے ہوئے ابھی تک اس کو کیری کر رہے. تو اس سارے معاملے میں آپ کو کوئی دقت، کوئی مسئلہ، مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، یا آپ لوگوں کے بیچ میں سے، یا باہر سے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں ان کی طرف سے؟ ویسے تو ہمیں باہر کے جو ٹورسٹ لوگ آتے ہیں ان سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. ہاں تھوڑی بہت یہ ہوتا ہے جب ٹورسٹ آ جاتے ہیں ہمارے فیسٹیول میں تو ڈانس کرتے وقت جو ہمارے کلچر کی ڈانس ہوتی ہے، فیسٹیول میں جو ہم ڈانس کرتے وہ کرتے وقت وہ تھوڑی بہت تنگ کرتے. پکچرز نکالنے کے لیے ڈانس کرنے کی پلیس کے بیچ میں آ جاتی ہے. کائنڈلی یہ نہ کیا کرے. باقی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹورسٹ وغیرہ آ جائے تو اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. صحیح. اچھا، یہاں رہنے والے مسلمان کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ مکس ہے، آپ لوگ پڑوسی ہے اور آپ ایک مائنورٹی میں ہے، تو آپ لوگوں کو ان کی طرف سے، مسلمان کمیونٹی کی طرف سے کوئی دقت، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی پریشر کا سامنا تو نہیں ہے؟ ویسے جو ہے ہماری بمبریت جو ہے اس پورے ویلی کا نام ہے بمبریت. اس میں مسلم لوگ رہتے، کلاش لوگ رہتے، اور مسلم لوگ جو ہے ان میں بہت ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. وہ شکنندے جو ہے نورستان کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. ہمارے اپنے مسلم بھائی لوگ رہتے. اسی طرح یہاں پہ مالک لوگ رہتے جو گجر ٹائپ کے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور ٹائپ کے لوگ رہتے. اس طرح 4-5 ٹائپ کے مسلم لوگ یہاں پہ رہتے. ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی وہ نہیں ہوئی ہے، ان سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے ہیں. ہم ببریت میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سارے بہت پیار محبت سے رہتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. وہ بھی ہمارے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح ہے. جب ان کی عید ہوتی ہے تو ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں، مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب ہمارے فیسٹیول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے ہیں ابھی تک. تو آلموسٹلی ابھی کوئی زیادہ کلاش قبیلے کے لوگ کوئی کنورٹ ہونے کا رجحان زیادہ ہے یا کم ہے؟ آج کل کم ہے، کم ہے. پہلے زیادہ تھے لیکن ابھی تھوڑی بہت کنٹرول ہو گئی ہے، اب کم ہے. تو اس کے پیچھے اسکول آف تھاٹ کیا کوئی تبلیغ کی جو ایک وہ ہے اس کا اثر تھا، یا کوئی پریشر کا اثر تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ویسے نہ تو ان پہ کوئی پریشر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی تبلیغ ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں تھوڑی بہت میرج سسٹم جو ہے وہ لو میرج ہوتے ہیں. وہ جو پھر ان کو پسند آ جاتے ہیں ٹورسٹ وغیرہ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس طرح ان کی فرینڈشپ بن جاتی ہے. آگے سے وہ پھر لو میں چلے جاتے، اس طرح پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
اچھا ایک بہت ہی ٹپیکل سوال ہے، لوگ عمومی طور پہ جس نے یہاں وزٹ نہ کیا ہو وہ سوشل میڈیا میں ایسے باتیں سن کے بہت ان کے ذہن میں ہوتا کہ یار وہاں کیا ہوگا، وہاں غلط جو ایک امیج بلڈ اپ کی ہے اس سرزمین کے بارے میں، تو وہ سوچ کر یہاں آتے. تو میرے خیال میں یہاں نہ کوئی خرافات ہے، نہ کوئی اس طرح کی معاشرتی آلودگی، اس طرح کی غلط چیزیں یہاں ہوتی ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں سوشل میڈیا کے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت کہیں بھی نہیں ہے. ویسے دیکھیے ہمارا علاقہ جو ہے، ہمارے لوگ جو ہے بڑے ویلکمنگ لوگ ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. مطلب پورے چترال کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. اس ویلکم کو یہ لوگ غلط نریٹ کرتے ہیں. اس کو یہ لوگ مطلب نہیں سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی غلطی نہیں ہے جو ٹریڈرز وغیرہ ہے. میں نے خود ہی یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ غلط انٹرویوز دیکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح وہ جو انٹرویو دینے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کلاش کے لوکل لوگ نہیں ہوتے ہیں. اچھا. تو کائنڈلی آپ جو دیکھتے ہیں ہمارے کلاش لوگوں کے بھی اپنے پیج سے، اپنے مطلب نیوز جو بھی چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل وغیرہ ہے وہ دیکھ لے. دیکھو انٹرنیٹ پہ جو پڑھے ہیں مطلب وہ جو بھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ریسرچ بیسڈ اتھینٹک نہیں ہوتے. جو بالکل صحافی ایسے ہو ہی نا، ہے. صحافی ریسرچ بیسڈ کام کرتا ہے. الیکٹرانک میڈیا سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ ریسرچ بیسڈ اتھینٹک چیزوں کو، پروف ریڈنگ اور تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر خبر بریک کرتے یا انٹرویو کرتے. سوشل میڈیا کے لوگ ان چیزوں سے باخبر نہیں ہیں، وہ پھر غلط فہمیاں. کائنڈلی میں ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں سوشل میڈیا میں جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں، چینل جو بھی کوئی چلاتے ہیں، جب بھی آپ کی لاش آ جائے انٹرویو وغیرہ لے لے تو کائنڈلی میچور لوگوں سے لیا کرے تاکہ ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بھی پتہ ہو اور جو ہوتا ہے گاؤں میں ان کے بارے میں بھی پتہ ہو. تو یہ میں ریکویسٹ ضرور کروں گی اس سے، کیونکہ ہماری کلچر بدنامگی ہوتی ہے کلچر میں. ہاں تو یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے. تو آپ لوگوں کی جو یہاں معاش روزگار اس کا کیا ذرائع ہے آپ لوگوں کی؟ پہلے تو جو تھے، بلکہ کلاش کی میں بات نہیں کر رہی، پورے مطلب بمبریت کے لوگوں کے مال مویشیاں ہوتے تھے، مال مویشیاں پالتے تھے یہ لوگ. ان سے پھر گھروں کی وہ روزگار وغیرہ جو بھی نکل جاتا تھا. آج کل سارے جاب وغیرہ کرتے ہیں. کوئی ہاں چترال سکاؤٹس میں، پولیس میں، اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں آج کل. آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ویکنسیز جو مائنورٹی جو ہوتے ہیں اقلیتی اداروں کے اندر ان کی سیٹس ہوتے ہیں تو ہے کوئی ریزرو دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ویسے تو جو ہے ہمارے کلاش کے لیے کوئی اسپیشل سیٹ تو نہیں ہوتے، لیکن منورٹی کوٹا جو کہ پورے کے میں ہے ان میں ہی کمپٹیشن کر کے لینا ہوتا ہے. ہم بھی زون 3 میں آتے ہیں منورٹیز میں، تو ان میں کمپٹیشن کر کے جو وغیرہ میں ہی اس طرح مل جاتے ہیں سیٹ. اچھا آپ لوگوں کی ایک اچھی بات ہے کہ اس کو انکریج تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کے پیچھے کام کو بھی دیکھتے ہیں. اقلیتی امور کا KPK کا منسٹر رہ چکا ہے وزیر زدہ، جس کا میں نے انٹرویو کی اور لوگوں نے بہت اعتراض اٹھایا کہ اس نے مطلب کام کوئی نہیں کیا. تو آپ لوگ مقامی لوگ ہیں، آن گراؤنڈ موجود ہے، آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس نے واقعتاً کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اصل میں وزیر زادہ جو تھا اس کے مطلب اس نے کیے ہے سارے اس نے پورے چترال کے لیے کام کیے. کچھ جگہوں میں اس نے روڈ بنایا، میسوچ گلگت وغیرہ، کچھ جگہوں میں اس نے میسوچ گلگت پہ روڈ نہیں بنایا، تھوڑا سا میسوچ میں انہوں نے اس سائڈ پہ اپر چترال میں انہوں نے بنائے روڈ وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی انہوں نے پلیس وغیرہ لیے، گریو یارڈ وغیرہ کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جتنا وہ دعویٰ کر رہے اتنا نہیں، لیکن کیا ہے مطلب اس نے کام کیا ہے، بالکل کیا ہے کام. کیونکہ گریو یارڈ کے لیے اس نے 3 ویلیز کے لیے جگہ لی ہے، رمبور، بریڈ، بمبریت. اور اس کے بعد جو ہے ڈانسنگ پلیس ہمارا انہوں نے بنا لیا ہے، ابھی بھی بن رہا ہے کام، کنسٹرکشن اسٹارٹ ہے. بطریق میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں. میں اپنے ناظرین کو ایک تھوڑی سی حساس چیز بتاؤں گا کہ یہاں وائن کا ہے. ناظرین آپ اس بات کو اندازہ لگا لیں، یہاں لوگوں کے پاس، مقامی لوگوں کے پاس پھلدار درخت بے تحاشا ہوتے ہیں اور ان کے پاس انگور کے بیلیں بہت زیادہ ہے، وہ انگور بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. اب انگور کتنا کھا سکتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو پھر یہ لوگ وائن بناتے ہیں. اور وائن سمجھو کہ جس طرح پنجاب میں کوئی لسی پی رہا ہے، لسی پی کے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ طریقے سے رہتا ہے، اسی طرح وائن یہ لوگ پیتے. سخت موسم ہے اور سختی کو جھیلنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہے، تو اس کو لوگ بھی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی اس زاویے سے، علاقے کے لحاظ سے، یہاں کے موسم اور رسم و رواج کے حوالے سے اس کو دیکھ کر پھر کوئی اپنی نظریہ یا کوئی سوچ تعین کرنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ وہاں یہ شراب، یہ
یہ کانسیپٹ میرے خیال میں اس معاشرے کے لیے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. آپ آن گراؤنڈ آ کے جب دیکھتے ہیں تو یہاں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے, جو سوشل میڈیا میں آپ کو سنائی جاتے وہ ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ وائن کے حوالے سے آپ بھی بتائیے, تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے, اس کو پی کے انسان اپنے کسی کے اوپر غلط نظر نہیں رکھتا, اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے موسم کی جو سختیاں ہیں اس کو جھیلنے کے لیے یہ چیزیں یہاں استعمال ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. جو وائن کی بات ہو رہی ہے یا گڑ سے جو بنتا ہے ریڈ اینڈ وائٹ وائن وہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح پشاور, لاہور, اسی طرح مطلب اسلام آباد وغیرہ بڑے بڑے سٹیز میں ان کی بڑے بڑے فیکٹری وغیرہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں پہ اس طرح وائن کے کوئی بھی اتنے بڑی شاپ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کھلا اسی طرح انہیں بیچتے ہیں. ہاں تھوڑی بہت ہمارے مطلب گھر میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی کلچر میں جو بھی ہوتا ہے ضروریات کے طور پر ہم بنا لیتے ہیں. نہ ہم میں سے اتنے کوئی ایٹ اے ٹائم کوئی 50+ بوتل اتنے وائن سیل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو وائن کی بات ہے, ہاں یہ ملتی ہے ایک لمٹ تک ہے, اس سے ہم اتنے سیل نہیں کرتے, یہ ہم اپنے لیے بنا لیتے ہیں. اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے نہیں, کیونکہ وہ اس میں مطلب اس طرح نہیں ہے, بالکل اپنے ثقافت میں رہ کے ہی وہ ہم بنا لیتے ہیں. تو آپ مجھے آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کا یہ جو لباس اور یہ جو رہن سہن اور جو پرانی صدیوں سے یہ جاری و ساری ہے, تو اس میں سیم اسی طرح ہے یا کوئی چینجنگ آئے ہیں اس میں؟ ویسے پہلے جو پرانے زمانے میں کلاش لوگوں کا ڈریس ہوتا تھا وہ اون سے بنتا تھا, پر مطلب اون بیڑ کے اون سے, وہ تھوڑی بہت بھاری ہوتے تھے. آج کل سب کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے, تو یہ تھوڑی بہت کپڑے ہلکے ہیں تو ان کے اوپر بنتا ہے. اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے, تھوڑی بہت اگر اسٹائل وغیرہ میں چینج آئے تو وہ ٹھیک ہے, باقی یہ ڈریس ہے. ہاں آخر میں کچھ کہنا چاہے, کوئی بات ہوتی ہے انسان کی, ہم تو انٹرویو میں اکثر یہ ہماری ایک انٹرویو کا حصہ ہے کہ آپ آخر میں کچھ میسج دینا چاہے کچھ, تو آپ یہ بتائیں کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات ہے؟ بالکل ہے. دیکھو ہم جب چترال سے باہر چلے جاتے ہیں, مطلب کلاش سے باہر جب ہم چلے جاتے ہیں اسلام آباد, فیصل آباد وغیرہ میں, جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو لوگوں کو ہمارے بارے میں بہت مطلب غلط مطلب انفارمیشن ان تک پہنچی ہے. وہ خاص کر کے شادی کے حوالے سے کہ بگا کے لڑکیاں ہم بیچتے ہیں. ناظرین میں یہ بتاتا چلوں, یہاں کوئی لڑکیوں کا بیچنے کا کوئی رواج نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے. یہ لوگ اپنے روایات میں رہتے ہوئے اگر کوئی شادی کرتے تو ان کی ثقافت کا حصہ ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں, یہاں کوئی لڑکیاں بیچنے کی, یہاں کوئی اس طرح باہر بھاگ کے جانے کا کوئی روایت, کوئی تہذیبی ان کا تہذیب کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی اپنے ثقافت کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ پھر کوئی یہاں ویلاگر یا کوئی سوشل میڈیا کے لوگ آتے ہیں, خدا را یار خاف کرو یار ان چیزوں کے بارے میں, آپ کیا گن پھیلا رہے ہیں. آ کے 2 ٹکے کا آدمی آ کے ادھر ویلاگ بناتا ہے, اس کو لوگ کے روایات کسٹم کا نہیں پتا, تو آپ اس چیزوں کو آپ ایک علاقے کو ڈیمیج کرتے ہو. اس طرح کہ آپ نے ایک ویلاگ بنا کے ایک اس کے بیک گراؤنڈ کوئی نہیں, کوئی ریسرچ بیس نہیں, آپ کے پاس کوئی تاریخ کا کوئی اوراق کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, تو آپ لوگ میرے خیال میں ایک قوم کے ساتھ ایک علاقے کے ساتھ زیادتی کر رہے, تو ان سے اجتناب کرے. میں آخر میں اس کو کلوز اپ کرتے ہیں. تو آپ میں بھی یہی بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو یہاں پہ ویلاگ بنانے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں, یوٹیوبرس آتے ہیں, جو بھی آتے, تو کائنڈلی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کلاش لوگوں سے انٹرویو نہ لیا کرے. کائنڈلی یہ کرے کہ کلاش لوگوں سے انٹرویو لیا کرے, کائنڈلی وہ میچور ہو, ان کو مطلب اردو تو آج کل ہماری کلاش سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, تو اردو کی بات نہیں, اردو کی سمجھ آنا نہیں آنا اس کی بات نہیں, کائنڈلی میچور لوگوں سے انٹرویو لیا کرے, تاکہ آپ جس مقصد کے لیے آتے, جو باتیں آپ پوچھنا چاہتے وہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ جائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے. بہت شکریہ حسینہ جی. ناظرین آپ نے حسینہ کی باتیں سنی. یہاں لوکل کلاش ویلی کا یہاں یہ باشندہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سارے لوگوں سے, الیکٹرانک میڈیا تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہے, ان کے ایک ظاہر ہے ان کے ایک کریڈیبلٹی ہوتا ہے, لیکن خاص کر کے سوشل میڈیا سے منسلک جس کے 2 ٹکے کے آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آیا ہے, وہ بھی یہاں آ کے ویڈیو بناتا ہے اور غلط تاثر پھیلاتا ہے. تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے, لیکن اس کے بارے میں ہم بتا سکتے یہ غلط کر رہے ہیں, انفارمیشن صحیح آپ تک نہیں پہنچ رہے. تو میں خود بذات خود ریسرچ بیسڈ ہم صحافت کرتے ہیں, علاقے کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جا کے کوئی چیزوں کا ہم تعین کرتے ہیں, 10 بار سوچتے ہیں کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں.
تو میں ریکویسٹ کروں گا، ریکویسٹ کیا ان لوگوں کی، یہ تو ان لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں جو سوشل میڈیا کے 3rd کلاس کے ایک لڑکا جس نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوگا ادھر آ کے مائک لے کے مطلب ایک بانڈ مارتے ہیں. تو میں ان چیزوں کا بہت کنڈیم کرتا ہوں. میں کلاش ویلی بمبوریت سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام. پاکستان پائندہ باد.